حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد بن حنبل نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی آقا علیہ السلام کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ فلاں عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، مگر ایک بات سنتے ہیں کہ وہ پڑوسیوں کے لیے بڑی سخت زبان استعمال کرتی، اپنے پڑوسیوں کو اذیت تکلیف دیتی ہے سخت زبان سے، نمازیں بہت پڑھتی ہے، روزے بہت رکھتی ہے، صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، شہرت ہے اس کی عبادت کی دھوم میں۔ قال ہی فی النار، فرمایا وہ اور دوزخ میں جائے گی، چونکہ اس نے زبان سے پڑوسی کو اذیت دی ہے، نہ اس کی کثرت کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ روزے، نہ صدقہ اور خیرات، تمام عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ دوسرے کے جذبات کو، اب پڑوسی ہر شخص جو آپ سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک معنی میں آپ کا پڑوسی ہے، ایک ہے گھر کا پڑوسی، جوار ہے، ایک ہے تعلق کا پڑوسی، ایک ہے سفر کا پڑوسی، ایک ہے رشتے کا پڑوسی۔ ہر شخص جس کی نیبرہڈ ہے آپ کے ساتھ، ایک ریلیشن شپ ہے، قربت ہے، وہ پڑوس میں آتا ہے، وسیع معنی۔ تو جس کی زبان سے دوسرے کو اذیت پہنچتی ہے اس کی ساری نفلی عبادتیں اللہ پاک قبول نہیں کرتا، فرمایا دوزخ میں جائے گی۔ پھر ذکر کیا یا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ روزے بہت زیادہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات زیادہ نہیں کرتی، نماز زیادہ نہیں کرتی، مطلب یہ ہوگا کہ جو فرض اور واجب ہے اس حد تک کرتی ہے، اضافی عبادات نہیں کرتی، صدقہ خیرات نفل اور روزے کی۔ مگر یہ سنتے ہیں کہ کبھی کبھی پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ خیرات غریبوں کو کرتی، پنیر کے چند ٹکڑے کبھی کبھی خیرات کرتی ہے، مگر یہ بات اس کی معروف ہے کہ وہ کسی پڑوسی کو اذیت نہیں دیتی، بد زبانی نہیں کرتی، کسی کا دل نہیں دکھاتی پڑوسی کا۔ آپ نے فرمایا ہے یا پھر جنہ، وہ جنت میں جائے گی، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مقام متعین کیا ہے، کیا درجہ متعین کیا ہے لوگوں کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنے کا۔ اس کو نفلی عبادتوں سے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور خیرات سے بھی بلند تر کر دیا، اور اس کو باعث جنت یا باعث جہنم ڈکلیئر کر دیا۔